المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کو کسی نے خوشخبری دی کہ ان کی کنیز خیرت نے ایک لڑکی کو جنم دیا ہے۔ یہ خبر سن کر المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کا دل باغ باغ ہو گیا، چہرہ مبارک پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پہلی فرصت میں بچے کو دیکھنے کا شوق دل میں پیدا ہوا، لہٰذا زچہ اور بچہ دونوں کو اپنے گھر بلانے کے لیے پیغام بھیجا۔ انہیں اپنی اس کنیز سے بے حد پیار تھا، اس کا بہت خیال رکھا کرتی تھیں۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ وہ زچگی کے ایام یہاں گزارے۔ معزز سامعین کرام، پیغام بھیجے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آپ کی کنیز خیرت نے اپنے ہاتھوں میں نومولود بچے کو اٹھائے پہنچ گئی۔ جب حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کی نگاہ بچے کے معصوم چہرے پر پڑی تو وہ فوراً شوق سے آگے بڑھی اور اسے اپنی گود میں لے کر پیار کیا۔ یہ بچہ کیا تھا؟ قدرت کا انمول ہیرا، اتنا خوبصورت، گلے رخ ماہ جبیں اور صحت مند کے کیا کہنے۔ ہر دیکھنے والا قدرت کے اس شاہکار کو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی کنیز سے پوچھا، اے خیرت، کیا بچے کا نام تجویز کر لیا ہے؟ اس نے کہا، امی جان ابھی نہیں، یہ میں نے آپ پر چھوڑ رکھا ہے، جو نام آپ کو پسند ہو رکھ دیجئے۔ فرمایا، ہم اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت سے حسن تجویز کرتے ہیں۔ پھر ہاتھ اٹھائے اور نومولود کے حق میں دعا کی۔ حسن کی پیدائش سے صرف المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کا گھر خوشیوں کا گہوارہ نہ بنا، بلکہ مدینہ منورہ کا ایک اور گھرانہ اس خوشی میں برابر کا شریک رہا، اور وہ تھا کاتب وحی حضرت زید بن ثابت کا گھرانہ۔ وہ خوشی میں اس لیے شریک تھے کہ نومولود کا باپ یسار ان کا غلام تھا، اور ان کے دل میں اپنے غلام کی بڑی عزت تھی اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حسن بن یسار نے، جو بعد میں حسن بصری کے نام سے مشہور ہوئے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی زوجہ محترمہ ہند بنت ابی امیہ کی گود میں پرورش و تربیت پائی، جو سلمہ رضی اللہ عنہا کے نام سے مشہور تھیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا عرب خواتین میں سے سب سے بڑھ کر عقل مند، سلیقہ شعار، حسن و جمال اور صاحب فضل و کمال تھیں۔ علم و ہنر اور تقوی کو خشیت میں ممتاز مقام پر فائز تھیں۔ آپ سے 378 احادیث مروی ہیں۔ زمانہ جہالیت میں آپ کا شمار ان خواتین میں ہوتا تھا جو لکھنا جانتی تھیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت حسن بصری کا تعلق المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ صرف ان کے کنیز کے بیٹے کی حیثیت سے نہیں تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں گہرا اور قریبی تعلق پایا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ بسا اوقات حسن کی والدہ خیرت حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کے کسی ضروری کام کو نپٹانے کے لیے گھر سے باہر جاتی تو یہ بچپن میں بھوک و پیاس کی وجہ سے رونے لگتے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا انہیں اپنی گود میں لے لیتی، ماں کی غیر حاضری میں بچے کو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے اپنی چھاتی اس کے منہ کو لگاتی۔ دودھ اتر آتا، بچہ جی بھر کر پیتا اور خاموش ہو جاتا۔ معزز سامعین کرام، اس طرح حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کی حسن بصری کے ساتھ دو نسبتیں تھیں، ایک المومنین کے اعتبار سے ماں کی اور دوسری رضائی ماں ہونے کی۔ سامعین کرام، حضرت حسن بصری کا بچپن انوار نبوت کی چمکیلی اور معطر فضاؤں میں ہنستے کھیلتے گزرا، اور یہ رشد و ہدایت کے ان میٹھے چشموں سے جی بھر کر سیراب ہوئے جو امہات المومنین کے گھروں میں جاری و ساری تھے۔ بڑے ہوئے تو مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے سامنے زانوائے تلمذ کے شرف سے نوازے گئے اور ان سے علم حاصل کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ انہیں حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام سے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پیار فرماتے تھے۔ دینی مسائل میں ان کی مضبوط دلائل، عبادت میں گہری دلچسپی اور دینوی زیب و زینت سے بے رغبتی نے بہت متاثر کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سحر انگیز بیان، حکمت و دانش سے لبریز باتیں اور دل دہلا دینے والی نصیحتیں ان کے دل پر اثر انداز ہوئیں تو ان کے ہو کے رہ گئے۔ سامعین کرام، حضرت حسن بصری جب اپنی عمر کی 14 برس دیکھ چکے تھے تو اپنے والدین کے ہمراہ بصرہ منتقل ہو گئے اور وہیں اپنے خاندان کے ساتھ مستقل رہائش اختیار کر لی۔ اس طرح حسن بصرہ کی طرف منتقل ہوئے
اور لوگوں میں حسن بصری کے نام سے مشہور ہوئے۔ جن دنوں حضرت حسن بصری بصرہ میں آباد ہوئے، بلاد اسلامیہ میں یہ شہر علوم و فنون کا سب سے بڑا مرکز تصور کیا جاتا تھا۔ اس کی مرکزی مسجد صحابہ کرام اور تابعین اعظام سے بھری رہتی تھی۔ مسجد کا حال اور صحن مختلف علوم و فنون کے حلقہ درس سے آباد تھا۔ حضرت حسن بصری امت محمدیہ کے جید و ممتاز عالم دین مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور ان سے تفسیر، حدیث اور تجوید کا علم حاصل کیا۔ فقہ لغت اور ادب جیسے علوم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے حاصل کیے، یہاں تک کہ یہ ایک راسخ عالم دین اور فقیہ کے مرتبے کو پہنچے۔ علم میں رسوخ کی وجہ سے عام لوگ دیوانہ وار ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ لوگ ان کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے واعظ کو سنتے، جن سے پتھر دل بھی موم ہو جاتے اور گناہگار آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے۔ آپ کی زبان سے نکلنے والی حکمت و دانش کی باتوں کو لوگ سرمایہ حیات سمجھتے، اپنے دلوں میں محفوظ کر لیتے اور آپ کی قابل رشک سیرت کو اپنانے کے لیے ہر دم کوشاں رہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت حسن بصری کا نام پورے ملک میں مشہور ہو گیا۔ لوگ اپنی مجلسوں میں ان کا ذکر خیر کرنے لگے۔ حکمران ان کی خیریت دریافت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے، ان کے شب و روز کے معمولات سے آگاہی کی دلی تمنا رکھتے۔ جب حجاج بن یوسف ثقفی عراق کا گورنر بنا اور اس نے اپنے دور حکومت میں ظلم و تشدد کی انتہا کر دی، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان معدود چند اشخاص میں سے ایک تھے جنہوں نے اس کی سرکشی اور ظلم و جوار کو آگے بڑھ کر روکا، اس کے برے کارناموں کی ڈٹ کر مخالفت کی اور حق بات ڈنکے کی چوٹ سے اس کے منہ پر کہی۔ حجاج بن یوسف نے وسط شہر میں اپنے لیے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، اس نے افتتاحی تقریب میں لوگوں کو دعوت دی تاکہ وہ عظیم الشان محل کو دیکھیں، اس کی سیر کریں، بزبان خود تعریف کریں اور دعائیہ کلمات سے نوازیں۔ معزز سامعین، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ اس سنہرے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ وہ یہ نیت لے کر گھر سے نکلے کہ آج لوگوں کو نصیحت کریں گے، انہیں دنیاوی مال و متاع سے بے رغبتی اختیار کرنے کا درس دیں گے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انعامات ہیں انہیں حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ جب آپ اس موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اس عالی شان اور بلند و بالا محل کے چاروں طرف جمع ہیں اور عمارت کی خوبصورتی پر فرفتہ، اس کی وسعت پر اور اس کی آرائش و زیبائش سے مرعوب نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ فرعون نے اس سے زیادہ مضبوط، خوبصورت اور عالی شان محلات تعمیر کیے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور اس کے محلات کو بھی تباہ کر دیا۔ معزز سامعین کرام، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 80 برس تک زندہ رہے۔ اس دوران دنیا کو اپنے علم و عمل، حکمت و دانش اور فہم و فراست سے فیض یاب کرتے رہے۔ ان کے رکت انگیز واعظ کے اثر کی بنا پر احساس ندامت سے آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں لگتی رہیں گی، بے تاب آنسو بہتے رہیں گے، پریشان حال لوگوں کی رہنمائی ملتی رہے گی اور غفلت شار انسانوں کو دنیا کی حقیقت سے آگاہی حاصل ہوتی رہے گی۔ معزز سامعین، ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے دنیا کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے دنیا و آخرت کے متعلق پوچھتے ہو؟ سنو، دنیا و آخرت کی مثال مشرق و مغرب جیسی ہے۔ جتنا زیادہ تم ایک کے قریب جاؤ گے، اتنے ہی دوسرے سے دور ہوتے جاؤ گے۔ تم کہتے ہو کہ میں دنیا کے اوصاف بیان کروں، میں تمہارے سامنے اس گھر کی کیا صفت بیان کروں جس کا آغاز مشیت و تکلیف پر مبنی ہے اور جس کا انجام فنا و بربادی ہے۔ اس میں جو حلال ہے اس کا حساب لیا جائے گا اور جو حرام ہے اس کے استعمال پر سزا دی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، یکم رجب سن 110 ہجری جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رب کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے جان آفریں کے سپرد کی۔ صبح کے وقت جب ان کی وفات کی خبر لوگوں میں پھیلی تو بصرے میں کہرام مچ گیا۔ آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور اس مرکزی مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی گئی، جس میں زندگی کا بیشتر حصہ عالم معلم اور داعی و مبلغ کی حیثیت سے گزارا تھا۔ سامعین کرام، بصرہ کے تمام باشندے نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔
اس روز بصرہ کی مرکزی مسجد میں نماز عصر کی جماعت نہیں ہوئی، کیونکہ شہر میں نماز پڑھنے والا کوئی فرد باقی نہ رہا تھا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی اس خندہ جبیں عظیم المرتب شخصیت کی قبر کو منور کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔